السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے حافظ جاوید قصوری صاحب جو اپنا نعتیہ کلام بیان فرما رہے تھے۔ اب دعوت سخن دے رہا ہوں ملک پاکستان کی عظیم شخصیت، آپ نے نام سنا ہوگا، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ۔ جب تقریب بخاری مختلف مدارس میں ہوتی تھی تو ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ ان کا نام سنتے تھے۔ آپ پروگراموں میں درس بخاری دیا کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے خطیب ابن خطیب، عظیم باپ کے عظیم بیٹے فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ عبدالرشید حافظ مسعود ڈاکٹر مسعود عبدالرشید اظہر حفظہ اللہ تعالی، مدیر مرکز جامعہ سعیدیہ سلفیہ خانیوال، تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ادعوا ربكم تضرعا وخفية۔ اللہ رب العزت والجلال کی مختصر حمد و ثنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، حضرات ذی وقار، سب سے پہلے میں ان بچوں اور ان بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اللہ رب العزت والجلال کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھ کر طلبۃ العلم سے اہل علم میں شامل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال انہیں اس پر عمل کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پر محنت کرنے والوں اور اس محنت میں معاونت کرنے والوں کو بھی اپنے ہاں اجر عظیم سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت سلامت رکھے، اخلاص اور للہیت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، خطابات آپ سماعت فرما چکے اور سماعت فرمائیں گے بھی۔ میں مختصر سے وقت میں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حقیقی واقعہ، آدھی رات کا وقت ہے، گھر کا سربراہ گھر میں کسی کی آواز سنتا ہے، کوئی
گھٹی گھٹی آواز میں رو رہا ہے، سربراہ آنکھیں ملتا اٹھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ آواز کسی کمرے سے آ رہی ہے، کمرے کی طرف جاتا ہے، لیکن آواز کا مصدر وہ اسے معلوم نہیں ہوتا۔ گھر کے سارے کمرے ٹٹولتا ہے، بچوں کے کمرے میں جاتا ہے، بچے آرام کی نیند سو رہے ہیں، اور جب وہ بچیوں کے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ باقی بچیاں تو آرام سے سو رہی ہیں، ایک بچی کا بستر خالی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کیا کیفیت ہوگی اس باپ کی، اور ذرا اپنے ماحول کے مطابق تصور کیجئے کہ کیا سوچ آتی ہے فوری طور پر ہمارے ذہن میں۔ اور ایک باپ یقیناً اس کی بھی ایسی ہی کیفیت ہوئی، بیوی کو جگاتا ہے، پریشان ہے، پورے گھر کو چھان مارتے ہیں، اس بیٹی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ تصور کیجئے کیا کیفیت ہوگی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر کی چھت پر جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہی بیٹی مصلی پر ہاتھ میں قرآن تھامے سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت والجلال کو پیاری ہو چکی ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے، کتنی خوش قسمت ہے وہ بیٹی جس کی موت قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آئی، جس کے آخری لمحات اللہ رب العزت والجلال کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے آئے، اور جس کی اپنے رب سے ملاقات حالت سجدہ میں ہوئی۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ بچی، اور کتنے خوش نصیب ہیں اس بچی کے والدین۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو ایسا بنا دے۔ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت انسان کو اس کائنات میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادات میں سب سے پسندیدہ عبادت اللہ رب العزت والجلال کو وہ عبادت ہے جو چھپ کر کی جائے، جو مخفی رہ کر کی جائے، جس کا اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور گواہ نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، مخفی رہ کر، چھپ کر، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر، رات کے اندھیروں میں جب کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی توجہ کرنے والا نہیں، اے بندے اٹھ کے وضو کر، مصلی اٹھا، مصلی بچھا، اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جا، اپنے رب کے حضور قیام کر۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا اللہ رب العزت والجلال ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ رب العزت والجلال کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو کل قیامت کے دن تیری اور میری نجات کا سبب ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو انسان کی اخلاص اور انسان کی للہیت کی دلیل ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو انسان کے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع پیدا کرتی ہے، اس لیے کہ اس عبادت کا اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور گواہ نہیں۔ اور یہی اللہ رب العزت والجلال نے اسی بات پر اپنے انبیاء کی مدح کی ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، اپنے وقت میں سب سے بہترین انسان، اس کی خوبی کیا تھی کہ وہ تنہائی میں اللہ رب العزت والجلال کو پکارتا تھا۔ وہ تنہائی میں اٹھ کر اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ سرگوشیاں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتا تھا، اور اللہ رب العزت والجلال کے سامنے اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں رکھتا تھا۔ اس لیے کہ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ آدھی رات گزر چکی ہے،
اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کے شایان شان ہے، اور آ کر اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، کوئی ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے، کوئی میرے ساتھ مناجات کرنے والا ہے، کوئی میرے ساتھ سامنے سرگوشیاں کرنے والا ہے، کوئی اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں، اپنی مصیبتیں، اپنی مشکلات میرے سامنے رکھنے والا۔ جو بندہ اللہ رب العزت والجلال کی پکار سن کر اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال اس کی کوئی مشکل نہیں رہنے دیتا، کوئی پریشانی نہیں رہنے دیتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام مصیبتیں ٹال دیتا ہے، اس کی مناجات کو سن کے خوش ہوتا ہے اللہ رب العزت والجلال۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیتا، اے بندے تیری زندگی میں کتنی عبادات ایسی ہیں، تیری زندگی میں کتنی راتیں ایسی ہیں، تیری زندگی میں کتنے لمحات ایسے ہیں جو تو نے اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات میں گزارے ہو، اور اس کا تیرے اور اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ کائنات میں کوئی اور گواہ نہ ہو۔ ہم تو کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم تو کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، کوئی 1 روپیہ ٹکا صدقہ کرتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ صدقہ دینے والے اور صدقہ لینے والے سے پہلے دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون لینے والا ہے اور کون دینے والا ہے۔ امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الحفی الخفی۔ ایک روایت میں الحفی کے الفاظ آتے ہیں اور ایک روایت میں الخفی کے الفاظ آتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کی خواہش رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ ہر مسلمان، ہر مومن کی یہ تمنا ہے کہ کاش مجھے اللہ رب العزت والجلال کی محبت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کروں، اور ہماری محبت باہمی محبت ہو، ایک دوسرے سے محبت کرے۔ اس محبت کا طریقہ کیا ہے؟ اتقی، متقی ہو جا، پرہیزگار ہو جا، اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت والجلال کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور پرہیزگاری پیدا کر لے۔ الغنی، جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے اس پر قناعت کر لے، دل کا غنی ہو جا اور دنیا سے بے پرواہ ہو جا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جا اور اس پر اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کر۔ اور آخر میں فرمایا الخفی، ایسا بندہ بھی اللہ رب العزت والجلال کا محبوب ہوتا ہے، بندہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت والجلال اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ الخفی، جو مخفی رہ کر، چھپ کر، دنیا سے بے پرواہ ہو کر اللہ رب العزت والجلال کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، وہ آنسو جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ان آنسو بہانے والی آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب مائیں بچوں کو نہیں پہچانیں گی، جب باپ اولادوں کو نہیں پہچانیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ لوگوں کو دیکھیں گے بوندلے ہوئے ہیں، ایسے نظر آ رہا ہے جیسے نشے میں ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولكن عذاب الله شدید، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوفناکی کی وجہ سے، ہولناکیوں کی وجہ سے اور اپنے آنے والے لمحات کی فکر کی وجہ سے انسان ایسے نظر آئے گا جیسے یہ نشے میں ہے۔ مائیں بچوں کو نہیں پہچانیں گی، دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گی۔ اس دن
उस दिन और उन लम्हात में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी और कोई टेंशन नहीं होगी। वो वही लोग होंगे जो मख्फी रहकर अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल की इबादत करने वाले हैं, जो छुप कर अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल की इबादत करने वाले हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत वाले दिन जब कायनात में रूए ज़मीन पर कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल के अर्श का साया होगा। उस दिन उन लम्हात में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इत्मीनाने कल्ब और अपने अर्श के नीचे साया नसीब फरमाएंगे। उनमें दो अशख़ास वो हैं, दो अफराद वो हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की इबादत करते हैं तो छुप कर करते हैं, दुनिया को दिखलाने के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए नहीं, दुनिया में शोहरत के लिए नहीं, दुनिया में मुत्तकी परहेजगार और मोमिन कहलवाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि परवरदिगार को उनकी कोई इबादत पसंद आ जाए, परवरदिगार को उनका कोई सजदा पसंद आ जाए, परवरदिगार को उनका कोई सदका पसंद आ जाए। इमामुल अंबिया सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा। उन लोगों में से, उन 7 लोगों में से एक वो बंदा होगा जो सदका करता है तो उसे छुपा लेता है, हत्ता के इतना छुपाता है कि दायां हाथ सदका करता है तो बाएं हाथ को खबर नहीं होती कि इसने क्या खर्च किया है और किसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल के रास्ते में दिया है। और रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। एक वो बंदा जो तन्हाई में बैठकर, रात की तारीकी में बैठकर, दुनिया से अलग थलग होकर, न बच्चों को पता है, न बीवी को पता है, न माँ बाप को पता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल को याद करता है, अल्लाह ताला का जिक्र करता है। फ़फ़ाज़त ऐनाहु, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, उस नबी की तरह, अपने उस आका की तरह जिनके बारे में हदीस में आता है कि इतना रोते थे कि हत्ता बल्ला लिह्यतहु, हत्ता के इमामुल अंबिया सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। इस पर बस नहीं करते, सुम्मा बका हत्ता बल्लल अर्द, इतना रोते कि वो जमीन जहां पर खड़े हैं वो जमीन आंसुओं से तर हो जाती थी। तू भी मुहम्मदी होने का दावा करता है, तू भी अहले हदीस होने का दावा करता है, तू भी अतीउल्लाह अतीउर रसूल का नारा लगाता है, तू भी उसवाए हसना के मुताबिक जिंदगी गुजारने का दावा करता है। कितनी रातें ऐसी हैं, रातों को छोड़ दे, लम्हात को छोड़ दे, तेरे कितने आंसू ऐसे हैं जो तेरी आंखों से निकलकर तेरी दाढ़ी को तर कर गए हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की रजा के लिए, अल्लाह ताला को याद करके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की पकड़ के खौफ से, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल के सामने हाजिरी और हिसाबो किताब के एहसास और इदराक से शायद कोई एक रात भी ऐसी ना नजर आए, शायद कोई एक लम्हा भी ऐसा नजर ना आए, शायद कोई एक आंसू भी हमें ऐसा ना मिले जो हमने खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की रजा के लिए बहाया। मुहम्मदी होने का दावा करते हैं, अहले हदीस होने का दावा करते हैं, उसवाए हसना पर अमल करने का दावा करते हैं। और मेरे बंदे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल के बंदे, और मेरे भाई, कोई एक इबादत तो ऐसी कर ले, कोई एक सजदा तो ऐसा कर ले, कोई एक रात तो ऐसी अपने नामा अमाल में लिखवा ले जिसका तेरे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल के अलावा किसी और को पता ना हो, जिस इबादत का अल्लाह के अलावा कोई और गवाह ना हो। हजरत अली बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब फौत होते हैं, गुस्ल दिया जाता है तो देखते हैं कि कमर पर ऐसे निशान है गोया सारी जिंदगी मजदूरी करते रहे हैं, बोझ उठाते रहे। अहबाब से पूछा गया, उन्होंने कहा हमने तो नहीं देखा कि कभी इन्होंने बोझ उठाया हो, कभी मजदूरी की हो, कभी ऐसा वक्त आया हो इन पर इन्हें ये काम करना पड़े।
تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ علی بن حسین کی یہ عادت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، راتوں کو اٹھ کر غرباء، فقراء، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے گھروں میں اناج پہنچایا کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کو پتہ چلا، نہ اہل خانہ کو علم تھا نہ احباب کو، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی علم نہیں تھا جن کی جا کر وہ مدد کیا کرتے تھے۔ 100 سے زائد گھرانے علی بن حسین کی موت کی وجہ سے ضروریات زندگی سے محروم ہو گئے تھے، 100 سے زائد گھرانوں کی کفالت کرتے تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آج ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں سب سے پہلے سوشل میڈیا پر دیتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں سب سے پہلے واٹس ایپ کے سٹیٹس لگاتے ہیں۔ کیا یہ عبادت اللہ رب العزت والجلال کے ہاں کوئی مقام رکھتی ہے؟ کیا یہ نمازیں، یہ سجدے، یہ عبادات، یہ نیکیاں کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت والجلال کے دربار سے اس کا اجر اور صلہ دلوا سکیں گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف عبادت کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور جس عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کو نجات دیتا ہے وہ عبادت ہے جو صرف بندے اور اللہ رب العزت والجلال کے درمیان ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کیجئے ان لوگوں میں سے بنے جو متقی ہیں، جو غنی ہیں، جو خفی ہیں، چھپ کر اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کرنے والے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں سرخرو ہو سکیں۔ وہ قصہ آپ نے 1000 بار سنا ہوگا، وہ غار والے 3 افراد کا۔ انہوں نے بھی اللہ رب العزت والجلال کے حضور اپنی مخفی عبادات، اپنی خفیہ عبادات پیش کی تھیں، اور اللہ رب العزت والجلال نے ان کی ان عبادات کو قبول کر کے انہیں اس مصیبت سے نجات دلا دی تھی۔ بھائیوں اٹھئے رات کے آخری لمحات میں، بہنوں اٹھئے رات کے آخری لمحات میں، میرے بیٹوں اور بیٹیوں اٹھئے رات کے آخری لمحات میں، جب اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پر صرف تیرے لیے نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ بندے کچھ مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیے، مناجات کیجئے، سرگوشیاں کیجئے، اللہ رب العزت والجلال کو پکاریے، اس کے سامنے آنسو بہائیے۔ دیکھیے وہ تیری عبادت قبول کرتا ہے کہ نہیں، دیکھیے وہ تیری نیکیاں قبول کرتا ہے کہ نہیں، پھر دیکھیے وہ تیری مشکلات دور کرتا ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادات کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے ہاں نجات کا باعث بن سکے، جو اس کے ہاں اخلاص کا عنوان پا سکے، جو ہمارے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری پیدا کر سکے، اور اللہ رب العزت والجلال ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔